حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں اس قرآن کو معمولی مت سمجھنا، یہ قرآن وہ قرآن ہے دنیا کا بڑا سے بڑا کتاب اٹھا لو لیکن اس قرآن کو پڑھنا یہ کبھی عبادت نہیں ہے، اس قرآن کو اس کتاب کو سننا یہ عبادت نہیں ہے، اس کتاب کو دیکھنا یہ عبادت نہیں ہے۔ اور قرآن کے بارے میں علی نے فرمایا اے دنیا والوں یہ قرآن وہ قرآن ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور صرف یہی تک نہیں، ہمارے جسم پر نا اگر 50,000 کا لباس پہنا ہو ہم نے تو ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا، ہاتھوں کو انسان بوسہ دے دے گا پیر صاحب کو لیکن کپڑوں کو چھونا بڑا مشکل ہے۔ لیکن یہ قرآن کا تعارف ہے، یہ قرآن کی فضیلت ہے کہ ہمارے جسم پر اگر 50,000 کا لباس ہو کوئی چھونے تیار نہیں، لیکن قرآن پر اگر 50 روپے کی زیل چپسی ہو ہر بندے مومن سے چھونا پسند کرتا ہے۔ یا رسول اللہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، وہی کپڑا جب مارکیٹ میں تھا کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یا رسول اللہ جب تک بکا نہ تھا کوئی پوچھتا نہ تھا، مجھے آپ نے خرید کے انمول کر دیا۔ ہر ایک شخص آج اس جلد کو چومنے تیار ہے۔ اور دوسری بات آپ اللہ سے کہنا چاہوں گا، یہ جو چندے کی شکل میں ہم 10-20 روپے دیتے ہیں نا، اس سے یہ دماغ میں دل میں مت خیال رکھا کریں کہ یہ ہمارا ضائع جاتا ہے۔ جس شخص کے دل میں یہ خیال ہو کہ ہم مدرسوں میں چندے جو دیتے ہیں 10-20 روپے وہ ہمارا ضائع جاتا ہے، آج آ کر کے دکن دروازے کی اس غوثیہ مسجد میں وہ دیکھ لے جس 10 روپے کو ہم نے مدرسے میں دیا تھا آج وہ 10 روپیہ ہمارا حافظ موئن اشرف کی شکل میں بیٹھا ہوا ہے۔ 10 روپے ہم دیتے ہیں نا چندہ، 10 روپے 20 روپے بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ ہم نے سمجھ رکھا ہم نے مدرسوں میں 10 روپیہ دیا تو کیا کیا، نہیں، ہمارے 10 روپے کی وجہ سے کبھی اسی مدرسے سے غوث اعظم جیسا کتب نکلتا ہے، اسی مدرسے سے غریب نواز جیسا خواجہ نکلتا ہے، اسی مدرسے سے نظام الدین اولیاء جیسا پیر نکلا کرتا ہے۔ وہی ہمارا مدرسہ ہے جس میں ہم 10 روپے تعاون کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ پوزیشن نا جو آپ کے سامنے 15 دن سے حافظ موئن اشرف صاحب نے ادا کیا ہے، یقین جانو وہ شخص جو اپنے بچوں کی 5,000 منتھلی فیس لیتا ہوگا وہ بچے کو لا کر کے اس مسلح پہ کھڑا کر کے کبھی ایک پارے قرآن سن کر کے آزما لو۔ جس کے پیچھے ہم نے 5,000 روپیہ منتھلی خرچ کیا، اس کا ڈریس کا خرچہ الگ، کتابوں کا خرچہ الگ، کھانے پینے کا الگ، گاڑی بائک کا الگ، پیٹرول الگ خرچہ ہوا، ٹائم الگ ضائع ہوا، اور وہاں ہم نے کبھی جا کر کے یہ نہیں دیکھا بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے۔ او دنیا والوں کیا جانتے ہو ہم نے جس کے پیچھے زیادہ خرچ کیا وہی کامیاب ہے؟ نہیں، 5,000 منتھلی والا کامیاب نہیں ہے۔ 300 روپے دے کے جس نے قرآن کی تعلیم کو حاصل کرایا ہے آج وہ بچہ کامیاب ہو کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ضروری نہیں۔ اور اس پوزیشن پر یقین جانو کوئی پروفیسر نہیں آ سکتا، کتنا بھی بڑا ڈاکٹر ہو وہ آ نہیں سکتا، انجینئر ہو وہ آ نہیں سکتا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انجینئر ہوگا تو مکان کا ہوگا، ڈاکٹر ہوگا تو جسم کا ہوگا، پروفیسر ہوگا تو کوٹ کا ہوگا، لیکن جو عالم حافظ ہوگا وہ کسی اور کا محتاج نہیں، اور کا غلام نہیں، بلکہ اللہ کا بندہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس امتی ہوا کرتا ہے۔ تو اس پوزیشن پر کوئی پروفیسر نہیں آ سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں کے بچے کبھی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے جاتے ہیں کہ میں بھی مدرسے میں پڑھا ہوں الحمدللہ، لیکن اس وقت کا ماحول سوچ کر کے اور آج آپ خدا جو عزت بخشی ایسے سوچ کر کے نا بڑا قسم سے افسوس ہوتا ہے۔ کبھی مدرسے کے گراؤنڈ میں جا کر کے دیکھیں نا یہ بچے جن کو آپ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یہ بچے اس مدرسے میں تعلیم کیسے پڑھنے کبھی جا کر کے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے بڑی ساری باتیں لکھی ہیں۔ وہ بچہ جو تعلیم دین حاصل کرتا ہے، تعلیم قرآن حاصل کرتا ہے نا، وہ ناشتے کی جب چھٹی ہوتی ہے تو جس کے پاس پیسے ہیں وہ دوستوں جس کے پاس پیسہ ہے وہ جا کر کے ہوٹلوں میں ناشتہ کرتا ہے، لیکن یقین جانو جس کے ماں باپ کے پاس اتنی دولتیں نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے پیچھے 5,000 روپے منتھلی میں خرچ کر سکے، وہ بچہ بھی ہوٹل کے پاس جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دین تعلیم کیسے سیکھی جاتی ہے، یہ قرآن کی تعلیم دلوں کے اندر کیسے بسائی جاتی ہے۔ اور سنو مدرسے کا وہ بچہ جا کر کے ہوٹل کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، اسے دیکھ رہا ہے جس کے باپ نے اسے 5,000 منتھلی دیا ہے، وہ بیٹا تو ناشتہ کر رہا ہے لیکن یہ غریب
دنیا کے اندر تیری کوئی سنے نہ سنے، لیکن یقین جان یہ جو 5000 منتھلی پا رہا ہے ہو سکتا ہے یہ اس لائق نہ ہو، لیکن دل میں یہ شوق رکھ، کل قیامت کے میدان میں یہ 5000 والا پیچھے ہوگا۔ اگر تو نے اپنے دل کے اندر قرآن کی تعلیم کو جذب کیا، تیرے لیے حکم ہے۔ کیا ہوا؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ جس کے سینے کے اندر قرآن، جانتے ہیں جنت کے اندر ہر ایک شخص کی منزل ہے کہ کس جنت کے اندر کہاں کس کو رکھا جائے گا، لیکن یہ جان لو حافظ کے لیے کوئی منزل نہیں، حافظ کے لیے کوئی محل نہیں تیار ہے جنت کے اندر۔ صحابہ نے اس کیا رسول اللہ پھر حافظ کے لیے کیا؟ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سنو، ہر ایک شخص کے لیے جنت کے اندر اللہ نے محل تیار کر رکھا ہے، لیکن حافظ کے لیے حکم یہ ہے، حافظ کی سعادت یہ ہے، حافظ کے لیے قیامت کے میدان میں اللہ حکم دے گا، اے میرے مقدس کلام کو یاد کرنے والے، اے میرے مقدس کو بحفاظت اپنے سینے میں رکھنے والے، جہاں آج تجھے تیرا آرڈر دیتا ہے جہاں تک پڑھتا جائے گا وہاں تک چڑھتا جائے گا، جہاں تو رک جائے گا وہی تیری منزل اللہ کرے گا۔ یہ حافظ کا مقام ہے۔ اور دوسرا، آپ نے بارہا بیان میں سنا ہوگا، ایک حافظ جس نے قرآن سینے کے اندر جذب کر لیا ہے، قیامت کے میدان میں وہ 10 ایسے گنہگاروں کی شفاعت کرائے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ اللہ اپنے ذریعے سے اعلان کر چکا ہوگا ہے لوگوں اسے جہنم میں لے کر کے جاؤ، لیکن یہ حافظ ہوگا جو اس جہنمی انسان کا ہاتھ پکڑ کے، انگلی پکڑ کے، کالر پکڑ کے جنت کے اندر جب جائے گا تو خود ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ ایک حافظ کی سعادت ہے۔ بہرحال باتیں بہت ساری، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ حضرات سے بس اتنی گزارش ہے کہ خود جو تعلیم یافتہ ہے وہ قرآن سے لگاؤ رکھیں اور برائے مہربانی اپنے بچوں کو قرآن کے قریب کریں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں نا ماحول کیسا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہ کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم قرآن سے وابستگی جوڑے، لسگا جوڑے، وسیلے میں رہیں، ٹچ میں رہیں، اس سے دوری اختیار مت کریں۔ الحمدللہ جب ہم قرآن سے دوری اختیار نہیں کریں گے، قرآن کے قریب رہیں گے، تو یقین جانو ہم دین اسلام سے بھی قریب رہیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں جو کچھ خطا ہوئی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور ہم تمام امت مسلمہ کو دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جذبہ ایمان عطا فرمائے، اور